الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکے نہیں ہے تو جشن والی صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمانے میں صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ہے اجازت نوکری شروع کیجئے سرکار میں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ یار جڑے پیچھے بیٹھے مہربانی کرو داد نہ دیا جائے ہمیں رونق بن جائے گی وہاں بھی تو بیٹھنا ہی مہربانی مہربانی مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آل محمد کے خالق آج کی اس خوشی کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان جشن کو مخدوم صاحب کو ان کے اہل خانہ کو دوست احباب تمام کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے سرکار امیر المومنین کی آمد اور نزول کے صدقہ میں مالک آپ تمام عزاداروں کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے آج کی بابرکت رات کے صدقہ میں جتنے عزادار مریض ہیں میری مخدومان کو شفاء کلی عطا فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب بنت اسد کی نالین کے صدقہ میں مالک ان کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے جتنے عزادار بے روزگار ہیں آج کی رات کے صدقہ میں مالک ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے مقروض عزادار ہیں پریشان عزادار ہیں مالک ان کے رزق میں اضافہ فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہر دشمن سے میرے اللہ میرے وطن عزیز کو محفوظ فرمائے عزادار اور عزاداری کے لیے ذکر اور ذاکرین کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے ہے نا اجازت چند لمحات آپ کے ساتھ عبادت میں گزارے مخدوم رضی شاہ صاحب ان کے بھائی دوست احباب یہ دور قریب سے بڑے بڑے نام میرے سامنے تشریف فرمائے مالک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے چونکہ آج کی جو خوشی ہے یہ کسی بندے کے گھر میں نہیں ہے یار تسی بھی بول پہنے تھوڑے تھے آج کی خوشی اللہ کے گھر میں ہے ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ہمارے گھر میں بھی خوشی ہو نا تو سائل مانگنے والے کمی فقیر فقراء سارے آ جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں خوشی جو ہوئی تو آج اس کے گھر میں خوشی ہے جس کا پہلے ہی سارا زمانہ محتاج ہے تو ظاہر ہے جو بھی ہم مانگیں گے تو اپنی ظرف کے مطابق مانگیں گے آج وہ عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق تو جھولیاں بھر کے یہاں سے جاؤ گے بالکل خالی نہیں جانے لگے ایک ہی شرط ہے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ جس چیز پہ راضی ہو جاتا ہے پتہ نہیں بندے اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں رضائے خدا کی ایک ہی شرط ہے ولایت علی ایک دو ترے ذرا بندہ آدھی ہاتھ نہیں چاہ سکتا زحمت کیوں کی تھی سو آؤ جی آؤ بھائی جان آؤ بھائی جان آؤ بھائی جان مولا کے عزت دار مدا خان جناب آغا فدا حسین صاحب مالک ان کو صحت سلامتی دے یاد رکھنا علی کی عزت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے کہ علی کعبے میں آیا تو اس لیے عزت دار ہو گیا نہ کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے اب میں اس خوشی کے موقع پر جشن کے موقع پر ابھی تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مل جائیں تو ایک بات بن جائے گی نا نہیں ملیں گے تو پھر وقت ہے گزر ہی جائے گا 35-40 منٹ کی تو حاضری ہے یار کتنا وقت آپ کے سامنے گزارا جا سکتا ہے حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم مولا امیر المومنین کی ولایت کی قسم یہ جو کعبہ ہے نا بیت اللہ اس پہ لکھا ہوا ہے بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 3 راتیں گزاری جائیں جو پہنچ گیا یہ بچہ پہنچ گیا ہے جسے 3 راتوں کا نہیں پتا وہ آج کی رات کیوں جاگ رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں سند دی ہے اللہ کہتا ہے اذ جعلنا البیت مصابتا للناس و امنا اللہ کہتے ہیں حبیب یاد کرو اس وقت کو
جب ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا. واہ 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 واہ. اگر احتشام بھائی جان ملک خلیل صاحب یہ سردار میرے ساتھ مل جائیں جو دور بھی بیٹھے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہی لیں تو میرے لیے داد ہے. جو بندہ آج ہی خوش نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے بنایا ہے, فرمایا نہیں ہم نے بنایا ہے. یار یہ اگلے محلے والوں آگے آپ ہی گئے ہو تو زحمت بھی تھوڑی سی کر لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا, فرمایا ہم نے بنایا ہے. چاچا آپ ہی کیا اللہ کہہ رہا ہے ہم. چپ 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 داد نہ دینا. ہم وہ آہد ہے, واحد بھی نہیں. وہ اتنا ایک ہے کہ آہد ہے. واحد کا معنی بھی ایک ہے, آہد کا معنی بھی ایک ہے, لیکن واحد اسے کہتے ہیں جس کے دو ہو جائیں. آہد اسے کہتے ہیں جو ناقابل تقسیم ہو. اتنا ایک ہے, پھر ایک ہو کر کہتا ہے ہم. واہ 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 واہ. پھر کہہ رہے ہیں ہم. اور قرآن میں کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے ہم. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر ہم پھر کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. ہم یوں نہ کرنے دیا کرو, نہ کرنے دیتا کرو یوں یار سانو. کبھی کبھی خود بھی جاگ جایا کرو. ہم تمہاری وکالت اتنی کی ہے کہ لوگ ہمیں مشرک نصیری غالی کہنا شروع ہو گئے. تم ابھی بھی یوں. علی کو مان کے بندے کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے, چہرے پر گلاب ہونا چاہیے, ماتھے پر لشکار ہونی چاہیے, دل میں جو تیرے علی رہتا ہے. بندے دی کونسلر نال یاری ہوئے نا علاقے دے کونسلر نال تے چوک وچ کھلو ہو کے سگریٹ پیندا ہے کہ کونسلر میرا یار ہے. ایویں نکا نکا ہو کے بیٹھے تیرے علی نال تعلق نے. کدی علی واسطے خوش بھی ہو جا. جی چھاتی اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری. واہ 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 واہ. مہربانی مہربانی. آپ بسم اللہ جی. مہربانی بھیجو. پھر ہم تھوڑا تھوڑا کہ ہو یار ایویں بکھر چنگے نہیں لگ رہے ہو. ڈھیر سارے ایویں کھل کر بیٹھے ہیں, رل کے بمیں گے نا دل کر جائے گا. کچھ مولا کی باتیں کرنی ہے یار, اور کیا کرنا ہے. بسم اللہ. تھینک یو. تھوڑا تھوڑا ہے مہربانی جی. ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. چلو جاتے جاتے ایک بات یاد آ گئی. 13 رجب کی شب ہے, آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. سرکار آپ کے ساتویں مولا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سال میں ایک دفعہ آتی ہے. پورے سال میں ایک رات ہے. ساری دنیا کے مسلمان جاگتے ہیں کیونکہ اسی رات بل پیش ہونا ہے کسی اللہ کے نمائندے کے سامنے. ابھی یہاں پر جو سید اعلان کر رہے تھے کہ یہ سید کی بارگاہ ہے تو یہاں پر کوئی حرامی نہیں ہوتا, تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. میں تو اسی اعلان پہ ہی بھول گیا کہ شاید سارے آپ میرے بیٹھے تو اپنے ہیں لیکن چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا. سرکار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. اسی رات میں رزق بڑھتا ہے, زندگی, حیات, صحت, سلامتی, اولاد, یہ وہ سزا, بجٹ پیش ہوتا ہے پوری سال کا. جاگتے ہیں ساری رات ہے یا حتی مطلع الفجر, فجر تک کہ سب کچھ مل جائے. سرکار فرماتے ہیں حقیقت میں لیلۃ القدر نام ہے میری دادی بطول کا. واہ 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 واہ. بھجن مہربانی جڑا ہاتھ چاپ کے ہاتھ آج دی رات خیرات لے گئے سر. مہربانی سر میں نوکر ہو گیا تو جڑے سامنے بیٹھے دوست مہربانی. فرمایا لیلۃ القدر لقب ہے میری دادی سیدہ کا, لیلۃ القدر لقب ہے میری دادی مخدومہ کا. تو مولا پھر فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جائے اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے. اللہ اکبر. 1 2
جڑا روٹی کھاندا ہے علی نو بھی سلام کرے تو جیوے میرا چھت جاندی چھاتے اللہ ایک بار اچھا بول پڑیا جے ہے آپ کو میں واہ واہ کہوں ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہو جی نثار بھائی آپ سردار پچھلے دوست سبحان اللہ ہم نے نازل کیا قرآن کو ہم نے ذکر کو نازل کیا پھر ہم کیا بات ہے یہ کتنا قریب ہے میرے اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اب تو سارے خوش ہو جاؤ گے کیا کہہ رہے انا آتینا کل کوثر حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی پھر ہم کیا لوگ مل گئے آج کی رات اگر اتنا ہی بولتے رہے نا جتنا آپ ابھی بولے ہیں اتنا ہی میں کھڑا ہوں خریدار ہاں یہ نہیں کہ بھائی نہ ڈر جائے کھڑا ساری رات پڑھتا رہوں گا میرا کلیجہ کر جائے گا کہ دو باتیں آپ کے ساتھ ہدیہ کر جاؤں اتنی داد جتنی چہرے پہ مسکراہٹ ہے پھر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو خلق کیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھجن آپ تو میرے ہیں یار میں آپ کو جانتا ہوں آپ اچھا خاصا داد دیتے ہیں تو پھر آج کیوں مرجھائے لگ رہے ہیں پھر ہم لطف آ رہا ہے نا سرکار کو ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہم نے کوثر عطا کی ہم نے انسان کو خلق کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کفر شرک غلو نصیریت پتہ نہیں کتنے جال ہیں جس سے ہم گزر کر آپ کی وکالت کرتے ہیں تو ہمارا بھی کلیجہ کر جاتا ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہیں وہ شاباشی تو دے دے نا باقی اور تو خیر ہے نا جی باقی ہم کرتے رہیں گے شاباش آپ ہمیں دیتے رہیں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے 13 رجب کی شب امیر المومنین کی آمد اور نزول کی رات مجھے علی کی پاک اماں کی عزت عصمت طہارت کی قسم بی بی کی نالین کی قسم جو 3 دن 4 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی اس بڑی معظمہ سیدہ کی نالین کی قسم ہے جب تیرے چھٹے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ ایک ہو کر احد ہو کر صمد ہو کر پھر کہتا ہے ہم کب کہتا ہے فرمایا اللہ ہم اس وقت کہتا ہے جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے کام میں شامل ہو جاتا ہے واقعہ نہیں مل گئے وہ لوگ واقعہ نہیں وہ مل گئے لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا اللہ اکبر آپ نے حد کی جوانوں نے کمال کیا بزرگوں نے مسکرا کے دعا دی میرے بڑوں نے ہاتھ بھی اٹھا لیے یہ جوان بھی خوش ہو گئے بوس کی پاور نال علی خوش نہیں ہوتا جنہا بندہ بوس کی پا کے تو بس کٹ کس کے بیٹھے تھے داد نہ دے تلاشی دے اب اتنے مشکل دور میں چھپ کر کے بیٹھے پھر تلاشی لینے کو حق بنتا ہے نا میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کفر شرک غلو کی دکانیں بند ہو جائیں گے یہ لائیو کیمرہ احتشام چل رہا ہے منبر پر ہاتھ مارنے کو دل کر گیا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا مالک تو احد ہو کر ان کو شامل کر کے کہتا ہے ہم تیری احدیت تیری لا شریکیت کدھر جائے گی اللہ کہتے ہیں آج 13 رجب کی رات نہ ہوتی میں تجھے مار مار کے تیری شکل بگاڑ دیتا تجھے پتا نہیں یہ 14 اتنے پاک ہے یہ میرے ساتھ ہم ہو کر بھی مجھے ایک رہنے دیتے ہیں جیو جینا ہاتھ اونچا چل سکتا ہے واہ 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 کس کس بات پہ آج یہ علاقہ بول رہا ہے سید مہربانی بھائی تو جیے میں پھر کہوں جی میں جناب حاضر فرمایا یہ اتنے پاک ہیں یہ ہم ہو کر بھی مجھے ایک رہنے دیتے ہیں لکیر کے فقیر نہیں ہیں ہم جو سوشل میڈیا پہ تو کہتا ہے یہ جہل اکٹھے ہو گیا ممبروں پر جو علی کو بیان کرے وہ جہل ہوتا ہے جو علی کو چھوڑ دے عالم وہ ہوتا ہے معاذ اللہ نہیں ہم ایک لکیر کے فقیر ہیں وہ جو کعبے میں لگی ہوئی ہے
ادھر والے جیت جائیں گے، ادھر والے رش زیادہ ہے یار، تھوڑا محلہ ٹھنڈا ہے تو یہ ٹھیک ہو گئے، تھوڑے زندگی ہو گئے. پھر ہم پتہ نہیں کیا ہے یہ 14، ان میں سے کسی کی سمجھ نہیں آتی. یہ سارے وجہ اللہ ہیں، یہ سارے عین اللہ ہیں، یہ سارے حسن اللہ ہیں، یہ سارے ید اللہ ہیں، لیکن مشہور علی ہے. اب ہم دیکھو دیکھو دیکھو، اب یہ بزرگ بیٹھے، جوان بیٹھے، مہنگائی کا دور ہے، مجھے بجلی کا بل آ جائے کہ بجلی کا بل مہنگا ہے جی، لاکھ روپیہ بل آ گیا. صبح بچہ میں مجلس تے جاوا نثار بھائی تے بچہ مینوں ملک جی بل دے کہ قبلہ مجلس تے بھی تے جاؤ تے بل بھی وصول کرو، 1 لاکھ روپیہ بل آیا تو بجلی دا. میں انہوں ہی چنڈ کٹ مارا، مینوں 1 لاکھ روپیہ بل آیا، تسی چپ کر گئے ہو. وہ گھر والے آ گئے بھی خیر ہے، صبح صبح مجلس پہ جا رہے ہو تو اس کو کیوں مارا؟ میں کہ مینوں 1 لاکھ روپیہ بل آیا تو سکے تھا کہ قصور ہے؟ اس بھیجیا نہیں دسیا ہے. جڑا پہنچ گئے انہوں جعفر قبر تک وہاں آکھے گا. سبحان اللہ، اسے پہنچ گئے، میرے بچے بول پڑے. اس بھیجیا تے نہیں نا، میں اپنی زبان کی گل پہ اس دسیا ہے کہ بل آیا تھی ادھر لڑ پے ہو. خیر ہے تو میں کہ میں کتنا لڑا؟ انہیں کہ لڑائی کرنی ہے تو بجلی دے وزیر نہ لڑ، وابڈا دے چیئرمین نہ لڑ، وابڈا دے ایکسیئن نہ لڑ، ایس ڈی او نہ لڑ، گلی دے لائن مین نہ لڑ. ادھر نال کیوں لڑنا ہے؟ آج 13 رجب دی رات ہے تو میں خوش بڑھا، لڑنا میں کسے نال نہیں چاہتا، اس واسطے ترلا پیا پانا، ترلا پیا پانا جن نے بھیجی ہے او دے نال لڑنا ہے. علی دی ولایت دا اعلان کروایا اللہ کی تھا، محمد مبارک صحابیاں دیتی ہے، میں کافر کیوں ہوں؟ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، جڑا علی دا ٹکر کھانا اچھا بولے حیدری. ساڑھے زندگی ہو صحیح مہربانی، صحیح مہربانی، سر مہربانی. جڑا ہاتھ چاہ سکتا یار، جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نا، جوان ایک دفعہ اچھا بولے جی حیدری. آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہے. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہم نے علی کو کعبے میں بھیجا ہے، نہ ہم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. یہ رسول اور اللہ سے لڑ. انہوں نے کیوں علی کی شان اتنی بیان کی ہے؟ اب کریں تو کیا کریں؟ میں نے تو اللہ کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ علی کو کعبے میں بھیج، میں نے جا کر نعرے لگوانے ہیں. نہیں جی یہ کیڑی بڑی گل ہے بھی علی کعبے چ آ گیا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. نہیں نا وڈی گل، علی دا کعبے چ آنا نہیں نا وڈی گل. چل ہون تے چابی جناب کو لے، کسے ماں نو بھیج، جے ماں جیوں دی آ گئی تو میں علی چھڑ دیا گا. 1 2 یار جڑا ہاتھ نہ چاہے مسکراوے تے صحیح نا، میرے بزرگ پہ مسکرا دے. یہ صرف ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بسم اللہ، یہ صرف علی کی شان ہے، یہ عزت علی کے حوالے ہے. مثلا نہیں، دیکھو دیکھو بندے کہہ دیتے ہیں کہ مریم ہٹائی گئی کعبے سے تو علی کی ماں بلائی گئی. مریم کا تعلق کعبے سے نہیں ہے. اگر میں جن کردہ رہا نا تو مینوں فیس نہیں دینی، انہوں لحاظ نہیں دینی. تو کردہ رہا تو میں کی آکھ سکتا؟ علی مریم کا تعلق کعبے سے ہے ہی نہیں. مریم کا تعلق بیت المقدس کے ساتھ ہے، کعبے کے ساتھ نہیں ہے. ہے ہی نہیں تو ہٹائی کیسے گئی؟ پھر ہٹائی نہیں گئی، نکالی گئی. یار اونچا بول پڑو. او وہاں گیٹ پہ بچہ شرارت کرے ذہن کاظمی صاحب تو میں اسے کہوں چل تو یہ ہٹانا ہے. یہ چھوٹا بچہ شرارت کرے تو اسے میں کہوں چل تو یہ نکالنا ہے. مریم ہٹائی نہیں گئی، نکالی گئی ہے. وہ بھی بیت المقدس سے، کعبے سے نہیں. رہتی ہی بیت المقدس کے محراب میں تھی. لیکن قرآن کہتا ہے جا سورۃ مریم پڑھ کے تشریف لے آئے. پھر جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا
تو اللہ نے مریم سے کیا کہا؟ اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، مریم نکلو یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ آئے 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 آئے، جس کو نکال رہا ہے اللہ، چھوٹی خاتون نہیں، بطول ہے، آنے والا بیٹا رسول ہے، عیسیٰ نطفے سے بھی پاک ہے، کہ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے تو نطفے کا تو سوچ ہی نہیں سکتا بندہ، اس کی ماں سے کہہ رہا ہے اب یہاں سے تشریف لے جاؤ، چونکہ یہ عبادت خانہ ہے بیت المقدس، بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہا مالک میں شاہ سید بلو کے مجمع کے سامنے سردار عزادار سید امتی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں پھنس گیا ہوں، یہ داد نہیں دے رہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں تو اس سے اللہ کہتا ہے پوچھ۔ میں نے کہا جی مریم کو، اب نہیں بولو گے تو نمبر چھوڑ دوں گا، مولا کی قسم چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا جی مریم کو بیت المقدس سے نکال کے سورت مریم میں آیت بھیج کے تو نے مہر لگا دی نا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی مائی کے لال کو عبادت خانے میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ مالک مجھے اجازت ہے، ایک ماں کو میں بھی جانتا ہوں جسے تو نے کہا واہ 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 واہ، مل گیا ہے، مل گیا مجھے۔ اب نیچے نہ جانا، اوپر کی پرواز کرنی ہے تاکہ دل کرے کچھ کہنے کو۔ عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ علی کی اماں کو بلایا کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ جیو جتنا جی چاہے اتنا جیو۔ نکال کے آیت بھیج دی کہ میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دوں گا، تو پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ آیت کدھر گئی مالک؟ قانون کیوں الٹ ہو گیا؟ بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں، کیسے توڑ دیا جائے۔ ڈر کیوں گئے ہو؟ تیرا بنایا ہوا قانون ہے، اس کا یہ الٹ کیوں ہو گیا؟ کہ اسے نکالا کیوں؟ علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ ہائے ہائے، کاش میں یہ جملہ سنتا، پڑھتا کوئی آج کی رات اور سنا ہی میں توڑے کول بہ گیا، میں بتاتا کہ اس پہ کتنا قیمت بنتی ہے۔ مجبوری ہے، پڑھ نوکر رہے سن سردار۔ اللہ کہتا ہے میرا قانون کیا تھا؟ میں نے کہا جی مالک قانون تو یہی تھا کہ میں کسی بھی مائی کے لال کو عبادت خانے میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کہتا ہے پھر علی کی ماں کو بلانے سے میرا قانون کیسے ٹوٹ گیا؟ میں نے کہا جی کیسے نہ ٹوٹا؟ اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں؟ اب بولنا ہے، جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکالا، اور جس کے بچے نے نازل ہونا تھا اس کی جیو ہاتھ محتاج نہ کرے میرا مالک جر آج دی رات بلند پہ ہونے نے جرا محتاج علی رائی تو بادشاہ میں حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی بچے نے، آپ سلامت رہے سر، عاشق لوگ بیٹھے ہو، خریدار لوگ بیٹھے ہو، بس خریدنے کا ڈھنگ اپنا اپنا ہوتا ہے، آپ خرید رہے ہیں۔ او بسم اللہ کاظمی صاحب یا علی مدد جی۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے محترم آ گئے، جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکالا، جس کے بیٹے نے نازل ہونا تھا اس کی ماں کو بلایا، پیدا ہونے والی ماں کو، اور قرآن نے گواہی دی۔ آیت پڑھوں سورۃ الرحمن، جا پڑھ، قرآن میرے مشورے سے تو نازل نہیں ہوا، اللہ نے اپنی مرضی سے نازل کیا ہے۔ قسمیں کھا کھا کے سورۃ الرحمن میں اللہ کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے؟ چونکہ بولا پھیپھڑے سے جاتا ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو سر مارنا، اگر ہو تو استعمال کرنا آج کی رات۔ اللہ کہتا ہے میں وہ قادر مطلق خدا ہوں، جو پہنچے گا وہ یہی پہنچ جائے گا، جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے، پھر دونوں سمندر مل بھی گئے، درمیان میں پردہ بھی رہا۔ ایک دو ترائے ٹکر کھانا آندا ہے، علی نو سلام کرنا نہیں آندا، نہیں چنگا لگتا علی تے جان چھوڑ علی دی۔
اللہ کہتا ہے سبحان اللہ مہربانی صحیح، اللہ کہتا ہے میں نے 2 سمندروں کو آپس میں ملایا. یار میں 2-4 دوستوں کو دیکھ کر چھڑ گیا ہوں کہ ہے خریدار، باقی بھی الحمدللہ سارے خریدار، لیکن 2-4 جو میرے قریب بیٹھے ہیں نا انہوں نے مجھے چھیڑ چھوڑ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں 2 سمندروں کو آپس میں ملایا، پھر دونوں مل بھی گئے، درمیان میں پردہ بھی رہا، پھر پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے. عباس مولا کے روزے کی شبیہ سامنے، مجھے اسی پر ہاتھ ہے میرا، میں بولتا جاؤں گا جناب صرف چپ کر کے سنتے جانا، پھر بھی میں راضی کھڑا ہوں آپ سے. اللہ کہتے ہیں میں نے 2 سمندروں کو آپس میں ملایا، پھر دونوں سمندر مل بھی گئے، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے. کتابیں 2 ہیں، روایت 1 ہے. برادران اہل سنت کی کتاب ہے تفسیر در منصور، شیعان حیدر کرار کی تفسیر ہے تفسیر مجمع البحرین. دونوں تفسیروں میں ایک ہی روایت ہے کہ سرکار مصطفیٰ نے منبر پر بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت شروع کی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکم، کھلتا بیٹھا مسکرایا، فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ کہتا ہے میں وہ قادر مطلق خدا ہوں جس نے 2 سمندروں کو آپس میں ملایا ہے، پھر دونوں سمندر مل بھی گئے، درمیان میں پردہ بھی رہا، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے. ایک بندہ مسجد کے درمیان میں اٹھ کر بلا بشبی حسین کے نانا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے سرکار آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے بارے تو وضاحت فرمائے، مل بحران و مل حجاب و مل لولو والمرجان، وہ 2 سمندر کون ہے؟ جو پردہ ہے وہ کون ہے؟ جو موتی نکلے ہیں وہ کون ہے؟ مسکرا کے بطول کے بابا فرماتے سن انا علی جن والفاطمہ تو بحران امیکان. اللہ کے مرشد مہربانی، اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے. ان دونوں اب بزرگوں کی باری آ گئی ہے، آپ نے دعا دینی ہے. فرمایا ایک سمندر کا نام علی، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ. ان دونوں کے درمیان اللہ نے پردے کے طور پر مجھ محمد کو رکھا ہے. جب بھی ملتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں، جس وقت بھی ملتے ہیں، جس لمحے بھی ملتے ہیں، میں محمد روحانی طور پر حکم خدا سے دونوں کے درمیان پردے کے طور پر موجود ہوتا ہوں. کن پک گئے نے ساڈے گلا سن سن کے یہ کافر ہے، یہ غالی ہے، یہ نصیری ہے، 14 ہے ہی ہم جیسے. مولوی اگر تیرے جیسے ہیں تو میں آج مانتا ہوں کہ تیرے جیسے ہیں، لیکن ایک کام مجھے کر کے دکھا. کیا؟ اپنے سسر کو درمیان میں بٹھا پھر پیو بن کے دکھا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ حسین کی ماں سے خیرات لے گیا ہے. جو ہاتھ آج کی رات اٹھا ہے سید نوکر ہو تو 1 2 3 گن لینے میں نے آپ کو جی پھر کموں جی ایڈی سپیڈ جو نہیں آکھیا جانا. فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے، پردہ میں رسول ہوں. جب بھی ملتے ہیں میں محمد پردے کے طور پر درمیان میں ہوتا ہوں. اور امیر المومنین کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں میں نے جب بھی حسن کی ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا ہے مجھے بطول نہیں رسول نظر آتا تھا. پیدا شیدا ہونے والا کم شم کوئی نہیں. اپنے کچن میں بیٹھ کے علی کو نہ سوچ. شیعوں سے کہہ رہا ہوں، 72 فرقے سے میرا خطاب نہیں ہوتا، نہ کل تھا نہ آج نہ پرسوں. صرف اپنی برادری نال گل لے جو علی ولی اللہ پڑھ کے تو انجن کر دینے. توانو سے سر پیارے ہونے نے مینوں نہیں. پیار کرنا تو صرف علی سے کر، نہیں کر سکتا تو علی کی جان چھوڑ دینی چاہیے. میں رش نہ بنا لی دے بوئے تھے، سانو ذرا کھلا شلا ہو کے پھر لین دے. مولا امیر المومنین کی ولایت کی آپ کو قسم دے رہا ہوں، آپ چونکہ میرے اپنے بیٹھے ہیں، ایک تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں. کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ غفور الرحیم وعدہ کیا ہوا اس نے معاف کر دے گا، بس ایک علی کو بھونک کے نہ مرے. جب ہاتھ نہیں چاہ سکیا کان بند کر لے. ہوں ہاتھ تھلے نہ کرے جے، میں تمہیں واسطہ پہ دینا جائے میرے جوان بیٹھو ہاتھ تھلے کیا جے. بس ایک علی کو چھوڑ کے نہیں مرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ
اتنا خطرناک ہے. اس نے اعلان کیا ہے اور دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت میں. کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے میرے نوکر علی رہے علی. سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوشی ہو گئی، کیا جشن ہو گیا، کیا سادات آزادار مومن موالی حلالی خوش ہو گئے. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ ہمیشہ خوش رہے. قریب کھڑے مولا کی قسم. کتا جسمانی طور پہ نجس ہوتا ہے میرے مرشد پاک، علی کا دشمن روحانی طور پہ نجس ہوتا ہے. جڑے خوش بیٹھے ہو یار، جڑے علی ولی اللہ پڑھتے ہو میرا سردار ہو، جڑے علی دے نوکر تشریف فرماؤ میرے سامنے. سمیٹے قریب ہے، پتہ نہیں کیا ہے علی. یہ 30-35 منٹ میں کیا بتاؤں کہ علی کیسے آیا. بس آ گیا. جب رجب بھی نہیں تھا نا، علی تھا. یار یہ جو ادھر سے داد ملتی میں ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، وہ چپ کر جاتے پھر میں ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. رل کے ایک لیول بنا لو مہربانی. جب کچھ نہیں تھا تو علی تھا نا. یہ دیکھو دیکھو حضرت سلمان، سمیٹے بھائی کے والے ممبر کریں. حضرت سلمان ایمان کے پورے جو سارے درجے ہیں ٹوٹل وہ 10 ہیں، 11واں درجہ نہیں ہے صحیح. 10 کے 10 علی کے نوکر کے پاس ہے. تھوڑا اونچا بولو. اچھا جناب سلمان کے پاس، سلمان کے پاس 10 ہے، ابو ذر کے پاس 9. وہ جو بغداد کی گلیوں میں ٹکے ٹوکری جنت بیچتا تھا علی کا نوکر، وہ 8ویں درجے کا نوکر ہے. ہاں اب تمہیں بتایا نہیں کہ علی تو میرا قصور تو نہیں، اس میں میرا جرم تو نہیں نا. تو نے ہمیشہ مقابلہ سنا ہے علی کا، وہ ایسا تھا تو علی ایسے، وہ ایسا تھا تو علی ایسے. یوں نہیں، علی مخلوق میں نہ ڈھونڈ. جیو 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 سدا سکھی رہو. اب دیکھو نا، آپ بول پڑے میں خوش ہو گیا. علی مخلوق میں نہیں ہے، جو آیا ہی اللہ کے گھر میں ہے تو اسے اللہ کے گھر میں ڈھونڈ. اسے اپنے گھر میں کیسے ڈھونڈے گا؟ بندوں جیسا کیسے لگے گا؟ وہ بیٹا وہ ابو طالب کا ہے، صورت ساری اللہ پہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. سلمان کو علی نے بلایا. سلمان وہ جی مہنگی گل ہے، مولا دی قسم مہنگی بات ہے. علی سے بڑی مہنگی جنس کون سی ہے؟ باقی ہر چیز قیمت سے مل جاتی ہے، علی صرف شریف ہونے سے ملتا ہے. دل کے کعبہ کو شک کے بتوں سے بندہ پاک کر لے، علی کی ولایت جگہ بنا لیتی ہے. نہیں تو پھر جہاں سے آتی ہے وہیں لوٹ جاتی ہے. بندہ میں کھوکھلا تندور کی طرح پھرتا رہتا ہے. مولا کی قسم ہے. سلمان آواز دی امیر المومنین نے. اس نے وہیں سے ہاتھ باندھ لیے، جھاڑو دے رہا تھا، سر اٹھایا. جی سورت رحمان. اللہ آپ جی مرشد. پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہو جی تھوڑے تھوڑے. مولا حکم فرمایا سیر کرنی ہے. سیر حدیث کا ماما پڑھ رہا ہوں جی، صرف عربی میں پڑھی جائے تو 25 منٹ لگیں گے. ایک قرآن کے ایک جتنا ایک قرآن کا پارا ہوتا ہے نا اتنی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا سنایا جا سکتا ہے. سلمان جی مالک سیر کرنی ہے. سرکار کی مرضی. فرماتے ہیں چل حسنین کو بلا کے بھی لے آ. سبحان اللہ. دستک دی. انما یرید اللہ کی آیت پڑھی سیدہ کے دروازے پر. اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز دائی بولی، من انت علی الباب بطول، کون ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر؟ فضا بہن میں سلمان، کام بتاؤ.
سلمان کہتے ہیں حسنین شریفین قریمین نقیین تقیین حجتین امامین کو میرے مرشد یاد علی یاد فرما رہے ہیں. بی بی کہتی ہے تم چلو میں بھیجتی ہوں. سلمان کہتے ہیں میں بھی آ گیا. حسنین بھی تشریف لے آئے. مجھے علی نے کہا حسنین آ گیا, ابو ذر بھی آ گیا, حذیفہ بھی آ گیا, مقداد بھی آ گیا. سلمان ابھی تو تھوڑا سا نا یہ بحر نکل مدینے سے, جو چیز تمہیں مل جائے نا, جو چیز بھی, اسے کہنا کہ تجھے علی بلا رہا ہے. تھوڑا اونچا بولنا ہے, عادت پا دیتی ہے تسی نا, داد دے اندر تسا چس پائی ہے سانو تو بھگتو. علی والے داد دیتے اور کون دیتا ہے, وہ ہمیں عادت پڑ گئی تو اب ہمیں پڑھا ہی نہیں جاتا جب تک آپ نہ بولیں. سلمان کہتے ہیں میں مدینے سے باہر گیا, دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب میں دیکھا ادھر ادھر, کوئی چیز باظاہر نظر نہیں آئی. کہتے ہیں میں نے جو یوں کل کے دیکھا تو 2 بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ پہاڑی کے نیچے دامن سے نا جو میرے سامنے سے گزرے. میں نے کہا مل تو گئے یہی ہیں, چلو ان کو کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا بادلوں سن کے جاؤ, مسجد میں بیٹھے میرے مرشد علی تمہیں بلا رہے ہیں. وہ جاؤ ادھر رہے تھے, موڑ کاٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان کہتا ہے میرے پہنچنے سے بھی پہلے بادل کے ٹکڑے علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. بادلوں نے اپنی زبان نے میرے مرشد علی کو سلام کیا. امیر المومنین نے بادلوں کی زبان میں سلام کا جواب دیا. ایک بادل کے ٹکڑے پر حضرت سلمان کہتے ہیں میں ابو ذر مقداد حذیفہ ہمیں سوار کیا علی نے, دوسرے ٹکڑے پر خود بیٹھے اور حسنین کو بٹھایا. پتہ نہیں علی نے کیا کیا, بادلوں نے پھر پرواز شروع کر دی. ہم سوار بسم اللہ اڑ رہے ہیں بادل. سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک قوی ہیکل, بڑا موٹا تازہ, کوئی فرشتہ ہے یا کیا ہے, وہ پرواز کرتا ہوا ہمارے بادلوں کے قریب سے گزرا. اس نے جو یوں دیکھا تو امیر المومنین بادل کے سوار ہیں, وہ وہی رک گیا. کہتا ہے یا علی جلدی بھی بڑی ہے چونکہ میں ہوں اسرائیل. زیادہ داد دو ورنہ ڈراؤں گا تمہیں. مولا میں ہوں اسرائیل جس کی روح نکالنے جا رہا ہوں نا, لمحے بچ گئے ہیں, لیکن یا علی آپ کی بھی زیارت کیے بغیر نہیں جا سکتا, اب کروں تو کروں کیا. علی فرماتے ہیں میں یہیں پہ ہوں, جس کی لمحے بچ گئی ہے نا زندگی, اس کی اب پڑھ کے آ گیا تو واپس آیا. کہتا ہے یا علی اتنی ہے حساب میں نہیں آ رہی. علی فرماتے ہیں اب مکمل میری زیارت کر لے, وہ نہیں مرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلمان کہتا ہے بادل پرواز کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن میں اترے. علی اترے, شہزادے اترے, ہم نوکر اترے, آگے علی, پیچھے حسن مولا, پیچھے کریم کربلا. نوکروں سے سب سے آگے سلمان کہتے ہیں میں, میرے پیچھے ابو ذر, ابو ذر کے پیچھے حذیفہ, حذیفہ کے پیچھے مقداد. علی آگے جا رہے, ہم پیچھے چل پڑے. علی ایک غار میں داخل ہو گئے. چلتے چلتے لطف آ رہا ہے. اچھا چند قدم علی چلے تو رک گئے. سلمان کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا کہ مولا کیوں رکے ہیں. کیا دیکھتے ہو, ایک پتھر کی چٹان ہے جس پہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے, اس نے اوپر سفید رنگ کی چادر اڑی ہوئی ہے, یا تازہ مرا ہے یا سویا ہے, ایسے لگ رہا ہے. کہتے چونکہ نوکروں سے آگے آگے میں تھا تو میں نے علی کی قدم پکڑے. میں نے کہا یا علی یہ کون ہے, یوں کیا کریں اور تجھ سے داد لے. علی فرماتے سلمان پہچان, یہ سلیمان نبی ہے. سلیمان پیغمبر. سلمان کہتے مولا سلیمان ابن داؤد جی. کہتا سرکار عرصہ ہو گیا تیرے دروازے کی نوکری کرتے ہوئے, اتنی تو مجھے خبر ہے کہ کچھ کام آپ کر سکتے ہیں. کیا کام کروانا ہے مجھ سے؟ کہتے مولا اسے زندہ تو کر. آپ نہ ہوتے تو میں چھوڑ چکا ہوتا. میں نے چند باتیں کرنی ہے داؤد کے بیٹے کے ساتھ. سلمان نے قسمیں نہ کھائی ہوتی, جعفر بھی نہ کہتا. سلمان کہتے مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, سیدہ کی طہارت کی قسم, حسنین کی امامت کی قسم, میرے علی نے سلیمان ابن داؤد کے قریب کھڑے ہو کر نہ کوئی تسبیح پڑھی, نہ پھونکے ماری, نہ چلا کاٹا, نہ دعا مانگی, کچھ بھی علی نے کیا. بلا تسبیح اپنا حضرت اللہ ہاتھ ہوا میں پھیلایا, ایک انگوٹھی انگشتری اڑتی ہوئی علی کی ہتھیلی پہ آئی. علی نے وہ انگوٹھی اٹھا کر جناب سلیمان ابن داؤد کی انگلی میں پہنائی, بس انگوٹھی کا
پہننا تھا کہ سلیمان نبی یہ جملے کہتے ہوئے بیدار ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل۔ مرشد اسٹام لے آ تو میں تواڈے علاقے دے نا ساحل آ جاواں، بچہ بھی فون کرے تو جعفر بھاگ کے نہ آئے، قیمت نہ ملی گھر ہے آؤں گا نہیں، پاؤں گا ضرور، پڑھوں گا بالکل نہیں۔ زمانے کے بندوں کو بتا جو مردے زندہ کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبی زندہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ آپ پوچھو ہے علی، ختم۔ جانے لگا ہوں بھائی، راضی رہنا، پتہ نہیں کیوں مہنگی بات آپ کے حصے میں آ گئی۔ سیر کر کے واپس آ گئے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا گزرا، پانچواں۔ سلمان پریشان، حیران، سرگردان، ہکا بکا۔ حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے والا، کہ بل تھک گئے ہوگے۔ چوتھے دن علی نے کہا، او سلمان جی بادشاہ، جب سے سیر کر کے آیا ہے، ابو ذر سارے بتا رہے تھے کہ نہ تو بولتا ہے نہ کھاتا پیتا، چپ چپ ہے، ہوا کیا ہے؟ مولا باتیں بھیجتا ہے، خریدار بھی بنا، ورنہ زخمی ہو جاتا ہے، اندر کا خطیب مر جاتا ہے۔ شہید محسن نقوی علی اللہ مقام مجھے کہتے تھے جب تمہیں مجمع داد نہ دے تو خود کو واہ واہ کر لیا کر، لہٰذا واہ 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 واہ، اندر کا خطیب مطمئن ہو گیا، اب صرف دعا دے دینا مجھے۔ میرا ابھی بھی دل واہ واہ سے نہیں بھرا، بابا جی واہ 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 پھر واہ واہ۔ کتاب میں جملہ نہ ہو میں شبیر کی ماں کا مجرم، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، تیرا ہاتھ نہ چوے تے اپنے ہاتھ ظلم دے معافی مانگ کے جاویں۔ سلمان سے علی کہتے ہیں جب سے سیر کر کے بڑا پریشان ہے، ہوا کیا ہے؟ علی کی نالین پہ احتشام بوسہ دے کر حضرت سلمان کہتے ہیں یا علی ایک سوال کا جواب دے دے، پوچھ۔ کہتے ہیں مولا مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اے ہاتھ محتاج نہ کرے میرا غازی جنہیں 13 رجب دی رات نو بلند پہ ہوندے نے، ہے علی۔ سبحان اللہ، 10ویں درجے والے کو علی کے نام کا پتہ نہیں۔ علی فرماتے سلمان ہماری ذات پر اسماء کا اطلاق نہیں ہوتا، ہم لفظوں سے پہلے ہیں، ہم حرفوں سے پہلے ہیں، ہم نقطوں سے پہلے ہیں، جو نقطے سے پہلے ہو وہ 13 رجب کو کعبے میں آ گیا تو یہ ہمارے نصیب ہے کہ ہمیں خوشی کا دن مل گیا، ورنہ علی تو ہے ہی ہے، علی تھا نہیں، علی اب بھی ہے، تھا ہوا والا کام علی میں نہیں ہے۔ بس یہ سمیٹ لو اور جعفر سے چھٹی دے دی، بھائی سے کیا وعدہ کیا تھا وہیں پر میں آ گیا، حسین کی عزت کی قسم۔ یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ اس کی دیواریں 4 ہیں، 1 2 3 4، اللہ کا گھر ہے، بندے کا گھر نہیں، اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں۔ 13 رجب کو علی تشریف لائے، 13 اور 14 کی رات، 14 اور 15 کی رات، 15 اور 16 کی رات، 3 راتیں ہیں، دن 4 ہیں جو علی کعبے میں رہے۔ ختم ہو گئی بات۔ 16 رجب کو سرکار مصطفیٰ کعبے کے قریب تشریف لائے، جو دروازہ کا تالا ہتھوڑوں سے نہیں ٹوٹا تھا، جب علی کی مان در گئی تھی تو مکے والے چپ بیٹھے تھے، کعبے کے گرد اکٹھے ہو گئے، ہتھوڑے مارے گئے کعبے کے تالے پر کے ٹوٹے نہیں ٹوٹا۔ جس چیز پہ قبضہ علی کا ہو جائے پھر کون چھڑائے؟ 16 رجب کو مصطفیٰ کی نالین کی آواز کو سن کر کعبے کا تالا ٹوٹ کر زمین پہ گرا، دونوں در کھلے، بلا تشبیہ بنت اسد مخدومہ کے ہاتھوں پر علی، جلدی سے مخدومہ نے علی رسول کے ہاتھوں پہ رکھا۔ 30 سال کے بعد ایک دوسرے کو ملے، سونا لگتا ہے علی والا، سناواں تینوں جے داد نہ دے تو بہت ہی سونا لگتا ہے پھر۔ ہاں 16 رجب والے دن رسول کے ہاتھوں پہ آئے، اماں
ساتھ علی کی ماں سے کہہ رہے ہیں اماں دیکھو تو صحیح بالکل وجہ اللہ ہے، اماں دیکھو بالکل عین اللہ ہے، اماں دیکھو ید اللہ ہے، اماں دیکھو اذن اللہ ہے، اماں دیکھو لسان اللہ ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ علی بول پڑے یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے آخری جملہ ہے داد نہ بھی ملے پھر بھی آخری ہے، مل جائے تو پھر بھی آخری ہے. جملہ ہی بہت بڑا ہے. میں آپ کے گھر مہمان بن جاؤں، چھوٹا بچہ میرے ساتھ بیٹھا اور آپ چائے لینے اندر جائیں، میں نے کہا چل بچے سے باتیں کریں. میں نے چھوٹے بچے سے کہا بیٹا آپ کو الحمد آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے. بچے نے سنانے شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ساری سنا دی. بچے دا فر قبلہ الحمد پڑھنا دلیل ہے نا کہ گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوندی ہے. مائیں بہنیں پھپھیاں دادیاں ابا دادا ماما نانا چچا کوئی تو قرآن پڑھتا ہے تو بچہ الحمد یاد کر کے آیا ہے. پنڈال داد اٹھ کے دے تو تھوڑی ہے، چپ جاتا تو داد پوری ہے. گھر میں قرآن پڑھا جائے تو بچے کو الحمد یاد ہوتی ہے. مولوی اپنا ایمان بچا، ابو طالب کے ایمان کو نہ بھاگ. ابھی ایک حرف بھی قرآن کا زمین پہ نازل نہیں ہوا جب ابو طالب کا بیٹا محمد سے کہہ رہا ہے قرآن سناؤ. ہاں تجھے ہے